أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان، روزہ دار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اپنے ادارے کی جملہ سٹاف اور طالبات کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، بخشش کا بھی ہم سے ودا ہونے کو ہے۔ دو عشرے جو اس ماہ پر نور کے رحمتوں والے ماہ کے ہم سے ایک بھی جدا ہو گیا اور اب دوسرا بھی جدا ہونے والا ہے، چند کڑیاں باقی ہیں۔ ایک عشرہ بس ہمارے پاس اب رہ گیا ہے اور وہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کا۔ یقیناً جنہوں نے اس مہمان کی آب و تاب میں، اس کی خاطرداری میں، اس کی خدمت میں، اس کی عزت میں، اس کی توقیر میں، اس کو مکرم جاننے میں کسر نہیں چھوڑی ہوگی، انہوں نے تو پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتوں کو بھی لوٹا ہوگا، دوسرے عشرے میں اپنی مغفرت کا بھی اللہ کے حضور سوال کیا ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی ہوگی۔ اور یقیناً جس کو اللہ کی رحمتیں مل جائیں، اللہ کی بخشش کا پروانہ مل جائے، اسے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ بہرحال پھر بھی دیکھیے کہ اگر کوئی ہمارے مانگنے میں یا اس مہمان کی خدمت کرنے میں کوئی کمی رہ رہی ہے، کوئی کسر باقی ہے، تو پھر ابھی بہت دن ہمارے پاس باقی ہیں جو آخری عشرے کے دن ہیں۔ تو اپنی عبادات، اپنی جو صدقات، اپنا جو مال کے ذریعے اللہ سے محبت ہے، عبادت کے ذریعے اللہ سے محبت ہے، اس کی مخلوق کے ذریعے اللہ سے محبت ہے، اس کو تیز کیجئے تاکہ یہ جو چند دن ہمارے پاس باقی ہیں ہم اس کے جو رحمتیں ہیں، اس کی جو برکات ہیں، اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ایمان والیوں، اور اعتکاف کا بھی ماشاءاللہ اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے آج سے، تو جن جن بہنوں نے بیٹھنا ہے اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، باقی ہم اس حوالے سے بعد میں بات کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے رمضان المبارک 40 یعنی کہ احادیث 40 کورس کی طرف میں۔ تو آج جو احادیث ہم نے رکھی ہیں اپنی آگاہی کے لیے، ہم سب کی تربیت کے لیے، اس کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ ویسے تو ہر حدیث کا تعلق میں شروع میں تقریباً یہی کہتی ہوں کہ گہرا ہے، لیکن اس کا کچھ زیادہ ہی گہرا ہے۔ اور یہ آج کی جو احادیث ہیں اس کا تعلق بالخصوص ان خواتین سے ہے جو واقعی میں اپنے میزان عمل کا پلہ اپنے اعمال حسنہ کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے اس کو بڑھانے کی کوشش میں ہے، یہ ان کے لیے بالخصوص ہے۔ ایمان والیو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیس الخبر کالمعاینۃ، آپ نے فرمایا کہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہو سکتی۔ انفارمیشن از ناٹ دی سیم ایز آبزرویشن، یہ ایک حدیث جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور اسی سے متعلقہ دوسری حدیث جس میں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے بغیر تحقیق کے، جو کچھ وہ سنے بغیر تحقیق کے اسے آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ This is sufficient for a person to be liar when he announces what he hears without due investigation.
صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایمان والیوں، یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا تربیتی سبق کیا ہے۔ آئیے قرآن سے ذرا پوچھتے ہیں، کیونکہ آغاز قرآن سے ہے۔ تو سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، تاکہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پہ شرمندہ ہو، پھر اپنے کیے پہ شرمندہ ہو۔ ایمان والیو، یاد رکھو وہ لوگ جو فاسق ہوتے ہیں، زمین پہ فساد پھیلانے کا ایک وہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کس میں؟ زمین میں فساد پھیلانے والے۔ اور یاد رکھیے ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فساد پھیلانے والا قتل کرنے والے سے زیادہ، ایک مفہوم بتا رہی ہوں، سنگین جرم ہے فساد پھیلانا۔ سنیے سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے، اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ ایمان والیوں، اب یہ جو چیزیں کچھ ہم بتا رہے ہیں کہ سنی سنائی بات کرنا، تحقیق کے بغیر بات کرنا، یہ آج تقریباً ہم خواتین کا تو وتیرہ ہی ہے۔ تقریباً نیکو کو تو میرا سلام ہے، لیکن گفتگو ان کی بھی سر عام ہونی چاہیے جو بظاہر بہت ہمیں اچھی نظر آتی ہے، لیکن اخلاقی صورت میں، اپنے باطنی صورت میں جن کے اندر غلاظتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایمان والیو، ہم اکثر جب اکٹھی بیٹھتی ہیں، میں نے پھر بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس میں سب کا شمول وہ شامل نہیں ہے، یہ اکثر خواتین کے اوپر، لیکن زیادہ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنی باتوں کی بجائے دوسروں کی باتیں اگر تو خیر خواہی کی نیت سے ہوں، اچھائی کی نیت سے ہوں، اس کو اچھا بنانے کے لیے ہوں، تو وہ باتیں اس کے لیے بھی، وہ تو نہ چگلی ہوگی نہ غیبت ہوگا، بلکہ خیر خواہی ہوگی۔ لیکن کیا دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ہم بیٹھ کے کبھی کسی پر کوئی غیبت کس رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی چگلی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کبھی کسی مسلمان اپنی بہن یا بھائی یا رشتہ دار یا پڑوسی وغیرہ کے اوپر بہتان لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اب یہ کیا ہے، کوئی جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر بہتان لگائے تو ظاہر وہ چھوٹے گا تو نہیں، جب دوسروں کے اوپر بات کی جائے گی تو اس کی تو سزا بھی ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنمیوں کی پیپ میں بنائے گا، جہنمیوں کی پیپ میں بنائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے توبہ نہ کر لے، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے توبہ۔ تو ایمان والیوں، جو توبہ کیے بغیر ہی مر گیا، انہی بری عادات میں رہا، تو کتنی سخت سزا ہے، صرف کس لیے کہ ہم دوسروں کو جب اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ بڑی احتیاط کی چیز ہے۔ میں کل یہاں پہ گاؤں میں ایک فوتگی ہوئی تو اعلان نہیں ہوا، تو میں ایک چیز اچھی خواتین کی یہ دیکھ رہی کہ خواتین جن کو ابھی نہیں اس خبر کی تصدیق نہیں تھی، تو وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ جو بات ہم نے سنی ہے یہ ٹھیک ہے، اور بڑے ڈرے انداز میں کہ ہم کسی کے اوپر ایسی بات نہ کریں کہ کسی کا وہ فوت ہو گیا ہے تو وہ زندہ ہو تو ہم یہ نہ کہہ دیں جی وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی
کہ جس طرح ایک زندہ کی ایک موت کی خبر کو وہ اتنے زیادہ احتیاط سے تحقیق کر رہی ہے، کاش ہم زندوں کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی ذات کے لیے اتنے زیادہ ہم جو ہے وہ پوزیسو ہو جائیں، اتنے زیادہ ہم محتاط ہو جائیں کہ ہم ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے یوں ڈریں۔ بات تو یہ ہے نا، آپ کو سمجھ آ رہی نا اس بات کی؟ یہ سب سے اچھا اخلاق ہے۔ وہ کتنی اچھی اخلاق کی بات لگی میں نے آپ کو بتا دی۔ ایمان والیوں یاد رکھو کہ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اخلاق کی یا تو اعلیٰ درجے پر لے کر جا سکتی ہیں یا پھر اخلاق کے نچلے درجے پر لے کر جا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں ایمان والیوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جاہل کی عادت میں سے ہے کہ وہ جب بات سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کی سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر بات سمجھنے سے پہلے جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ آپ نے ایسی لڑائیاں دیکھی جہاں پہ اکثر بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں بھائی کہ نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں تھا۔ ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ واضح صورت میں کہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ بات ایسے ہے، پھر اس بات پہ بحث بحث بحث، ایک تو یہ عمل ہوتا ہے، ٹھیک، وہ تو آپ کو چڑھانے کے لیے اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے لیے عمل کیا جا رہا ہے۔ اور ایک یوزلی جو گھروں میں ہماری چھوٹی چھوٹی جو آپس میں خاندانوں میں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، تو یعنی اس نے اس بات کو سمجھا نہیں اور جھگڑے پہ اتر آئی یا آتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات کیا ہے کہ علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلہ فوری کر دینا، یعنی کہ ہمیں علم نہیں ہے اتنا اور فیصلہ کرنے میں جلدی کر دیتے ہیں۔ ایمان والیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو تصدیق کیے بغیر آگے بیان کر دے۔ یہ ایک دلیل ہے آدمی کی، پہلی بات ادھر ہی آ جاؤ کہ جھوٹا، وہ جھوٹا بندہ ہے جو آپ کے اندر ایسی خبریں دے رہا ہے، ایسی افواہیں دے رہا ہے کہ جس سے نقصان کے خدشات ہیں، جس سے نقصان کے خدشات ہیں۔ تو یاد رکھیے ایمان والیوں، اس حدیث سے اب ہمیں یہ بات تو سمجھ آنی چاہیے کہ ہر سنی سنائی بات کو تحقیق کے بغیر آگے کرنا یا اسے صحیح سمجھ لینا، ہاں جی اس نے کی ہے تو صحیح ہے، یا اسے صحیح سمجھ لینا درست نہیں ہے۔ این ممکن ہے ایمان والیوں کہ وہ جھوٹی ہو، اور یہ بھی کہ اسے بیان کر کے بندہ اپنے آپ کو پھر جھوٹوں میں شامل کر لیتا ہے جو بیان کر رہا ہوتا ہے، جو کذب گوئی کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس لیے جب بھی کوئی بات آپ کے پاس آئے تو سورہ الحجرات میں کیا ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ تم بات کی تحقیق کرو، اس کی تصدیق کرو۔ ایمان والیوں کیا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہی آیت کے لفظ تھے نا، کیا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے۔ اب خبر لے کے آنے والے میں 4 چیزیں دیکھا کریں۔ جب کوئی آپ کو کوئی خبر پہنچاتا ہے نا، کوئی رپورٹنگ کرتا ہے تو اس کی 4 چیزوں کو دیکھ لیا کرو۔ پہلی چیز کیا ہے جو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ 4 چیزوں کو دیکھا کرو۔ پہلی چیز کہ ایک شخص اگر عادل ہو، یعنی جو آپ کے پاس خبر لے کے آیا ہے عادل ہو، تو پھر اس کی خبر کو معتبر جانو۔ آج کیا ہے، ہر تھڑیوں پہ بیٹھنے والی خبر عورت دوسرے کے گھر کی دہلیز کے اندر لے کے جا رہی ہے، ایسا ہے نا؟ تو پہلے جو تمہارے پاس خبر لے کر آئے کیا بات ہے کہ وہ معتبر ہو۔ اور ایمان والیوں یہ بھی یاد رکھنا کہ کوئی معتبر بندہ گھروں میں جا کے نہیں بتاتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ جو کہ معتبر بندہ ہوگا نا وہ گھروں میں جا کر ایسی چیزیں نہیں بتاتا، لیکن کسی موقع پہ یا کسی محل پہ وہ اس بات کو کرتا ہے، ٹھیک، یا ایک موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اور میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ معتبر خاتون کا تو کام ہی نہیں ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جا کر بیجا بیٹھنا۔ ایک مہذب، ایک تہذیب یافتہ عورت کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جا کر بیٹھے ان کے حالات کا جائزہ لے، ان کے واقعات کا جائزہ لے، ان کے گھر کے ماحول کا جائزہ لے۔ یہ ایک معتبر عورت کا کام نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے، عیادت کے لیے چلے جاؤ،
کوئی فوت ہو گیا تعزیت کے لیے چلا جاؤ، کوئی خوشی ہو گئی مبارکباد کے لیے چلے جاؤ، کسی کی خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی تنگ دستی ہوگی تنگ دستی دور کرنے کے لیے چلے جاؤ، کسی وجہ سے جاؤ، کسی یہی معتبر چیزیں ہیں نا، اس کے علاوہ کیا چیزیں معتبر ہیں؟ تو دوسری چیز جو سننے والی بہنیں یا بھائی ہوتے ہیں وہ سن کے یک طرفہ فیصلہ نہ کریں بلکہ دونوں فریقین کو سنیں۔ یاد رکھیں دو فریق جب ہوتے ہیں نا تو ان میں ایک فریق جو زیادہ تر چیز دیکھی جاتی ہے، یعنی کہ 99.9% ایسا ہے کہ جب دو فریقوں کے درمیان کچھ بھی تصادم ہو، کچھ بھی معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک، تو اس میں ایک حق ہوتا ہے دوسرا باطل ہوتا ہے، دوسرا باطل ہوتا ہے۔ تو جو حق والا ہوگا ظاہر ہے وہ ایک بذات خود حق تو نہیں نا، زمانہ بھی حق کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خود ہی عیاں ہو جاتا ہے اور باطل بھی عیاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی بات سنیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ کسی ایک کی سن کے اسی کے اوپر ہاں تم درست کہہ رہی ہو، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہاں ایسا، یہ غلط عمل ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ ہی کرنا ہے، اللہ نے آپ کو یہ قوت دی ہے تو پھر دونوں کو سنیے، سنیں سب کی، کوئی آپ کے پاس آ کے سناتا ہے سن لیجئے لیکن فیصلہ نہ کیجیے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا کیا ہوا فیصلہ کسی کی گھر کی خوشیاں برباد کر سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ فیصلہ نہ ہی کیا جائے، کیونکہ عام ذہن نہ ہی فیصلہ کرے تو اسی میں اس کی عافیت ہے۔ اب تیسری چیز، غیبت کرنے والے اور چغلخور کی بات کو ہرگز قبول نہ کرو۔ یہ ہمیں آیت کی روشنی میں ہماری اصلاح ہے۔ جو بیویاں آپ سمجھتی ہیں نا، اب اتنا تھوڑا سا شعور تو ہم بیویوں میں ہوتا ہی ہے نا کہ ہمارے سامنے جو گفتگو کر رہی ہیں وہ کس نظریے کس انداز سے کیوں کر رہی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بولو، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو ایمان والیوں، کوئی بھی جب خبر لے کر آتی ہے تو یہ جانو کہ یہ عورت کا اپنا اخلاق کیسا ہے۔ ہاں، یہ جگہ جگہ بیٹھ کے بات پہنچانے والی BBC نیوز ہے، BBC ورلڈ ہے، یا پھر یہ ایک معتبر ہے، اور معتبر ہونے کی شرائط کو، اس کی خصلتوں کو یاد رکھنا ہے۔ اور ایسی بیویاں جو خطرے کی گھنٹی ہوتی ہیں گھروں میں، جن کے آتے ہی خطرے ہو جاتے ہیں نا، ان سے اوائڈ کرنا ہے۔ اور پھر جن بیویوں کی عادت غیبتیں یا چغلی کرنے والی ہو، ان کی تو خدا را ان کی خبروں کے اوپر بالکل کان نہ دھرا کریں، جو کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ ہیں۔ آج یقین جانے جب گھروں میں غلط فہمی کو دوسرا ڈالتا ہے نا، تو گھر والے جو دو فریق ہوتے ہیں، پہلا فریق پوچھ رہا ہوتا ہے جس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تم ایسے کرتی ہو یا ایسے کرتی ہو، تو وہ کہتی ہے اچھا بتاؤ تو صحیح کس نے کہا؟ نہیں، اس کا نام بھی نہیں بتانا میں نے۔ کتنی زیادتی ہے! اس کے نام کو پوشیدہ رکھا، وہ غیر تھا یا غیر تھی، اور جو تمہاری اپنی تھی یا اپنا تھا اس کو تم نے اپنی محبت کی سوچ سے اتار دیا اور نفرت کے گھڑے میں اس کو ڈال دیا۔ کس کے پیچھے؟ ایک غیر کے پیچھے، جس کا نام بھی بتانا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، یہیں پر ایک معروف اور منقول روایت بھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسانی روپ دھاڑ کر انسان کے پاس آتا ہے اور ایسی ہی نفرتیں، ایسی ہی دشمنیاں وہ آپس میں ڈالتا ہے۔ اب ہمیں اس وقت تو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل کا خزانہ دیا ہے یا نہیں؟ بولو، اب یہاں پر جتنی خواتین بیٹھی ہیں یہ ماشاءاللہ ساری صاحب عقل ہیں، عقل والیاں ہیں، روٹی کو روٹی ہی بولتی ہیں، صبح کو صبح بولتی ہیں، شام کو شام بولتی ہیں، لیکن جب آپ کے درمیان کوئی تفرقہ ڈالنے کے لیے، آپ کے رشتوں کو توڑنے کے لیے بات کرتا ہے، تب عقلیں کہاں پر جاتی ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہاں اس نے ٹھیک کہا ہوگا، اور ہم پھر خوب اپنے گھروں میں فساد ڈال دیتی ہیں، رشتے توڑ دیتی ہیں۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ تو خدا را ایمان والیوں، ان چیزوں سے بچیے اور ان چہروں کو پہچانیے جو انسانی روپ میں آ کے شیطانی عمل کرتے ہیں۔ ان کا کچھ نہیں جائے گا، ان کا تو عمل ہی ایسا ہے، ان کو تو کام ہے۔ آپ دیکھو گھر کا سکون کس کا برباد ہوا؟ آپ کا، ہمارا، بولو نا۔ رشتوں میں بریک کس کی وجہ سے ہوا؟ دوسروں کی وجہ سے۔ تو ایمان والیوں، یاد رکھیں، جتنا یہ دوسرے غلط فہمیاں آپ کے رشتوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، انسان بعض وقت اپنی عقل سے نہیں سوچتا،
کچھ ہوتی ہیں خواتین جو جن کی عقل شیطان کی نانیوں کی طرح چلتی ہیں، تو ہر کام میں اپنی ایک سیاست رکھتی ہیں، فسادی سوچیں رکھتی ہیں، چالیں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والیوں، زیادہ تر خواتین میرے تجربے کے مطابق اپنے گھر کے، اپنے رشتوں کے نظام کو جوڑنا چاہتی ہیں، زیادہ تر خواتین کی سوچ یہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ خواتین بڑی شاطر اور فسادی، جو دروازے پہ بوہے پہ پھرنے والی ہوتی ہیں، خبریں اٹھا خبریں دے، خبریں اٹھا خبریں دے، ٹھیک، یہ کام کرتی ہیں، ان سے بچنا ہے۔ ہم نے ایسی خواتین سے بچنا ہے، اور نہ صرف بچنا ہے بلکہ خود بھی ایسا ہونے سے بھی بچنا ہے۔ یہ بات صرف یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایسی ہیں، ہمارے اندر بھی جو ایسی خصلتیں موجود ہیں ہم نے ان کو بھی دور کرنا ہے۔ تو ایمان والیوں، آگے کیا ہے کہ جب آپ 4 چیزیں تھی نا، اب چوتھی چیز کیا ہے کہ کسی کام میں جلدی نہ کی جائے، وگرنہ کیا ہوگا، پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ کیا؟ کچھ تو پچھتا کے شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ پچھتا کے شیطان کی طرح ڈٹ جاتے ہیں۔ کس کی طرح؟ شیطان کی طرح ڈٹ جاتے ہیں۔ ایمان والیوں، یاد رکھیے گا، غلطی کس سے ہو سکتی ہے؟ انسان سے۔ جس سے غلطی نہیں ہوتی اس کو فرشتہ کہتے ہیں، جس سے غلطی نہیں ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ۔ اور جو اپنی غلطی پہ ڈٹ جائے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ شیطان کہتے ہیں۔ اور جو اپنی غلطی سے تائب ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسان۔ کیا کہتے ہیں؟ انسان۔ اور ایمان والیوں، انسانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حق اور باطل کی سمجھ نہ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بڑی واضح صورت میں فرمایا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے نام یہ پیغام ہے۔ کون سی خبریں؟ جھوٹی خبریں جو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اب چاہے وہ کسی گھریلو صورت میں، خاندانی صورت میں، معاشرے میں، یا میڈیا کی صورت میں ہو، یہ پیغام سب کے نام ہے سورہ بقرہ کا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ سچی بات جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ ایمان والیوں، آج ہمیں کئی موقع پہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات میں جھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی ڈٹ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ فلاں بات کر رہا ہے وہ غلط بات کر رہا ہے۔ حضرت سفیان سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات کہے اور تجھے سچا وہ سمجھ رہا ہو، حالانکہ تو اسے جھوٹ بول رہا ہو۔ یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ یعنی وہ اپنے رشتے میں اتنا مخلص ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بڑا مخلص ہے، میری بہن یا میرا بھائی، لیکن وہ اندر کھاتے کیا کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے۔ اور ایمان والیوں، یہ کتنی نازیبا سی حرکت ہے کہ کوئی ہم سے یہ امید لگاتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا سوچے گا، اچھا کرے گا، اور وہ اندر کیا کر رہا ہے؟ اپنے اخلاق کو بد اخلاقی میں بدل کے اس انسان کی جو اس کے اوپر بھروسے کی جڑیں ہیں وہ کاٹ رہا ہے بات یا نہیں؟ کیا انسان گمان کرے تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ اچھا، ہاں، اور جب میں کیا آپ کے ساتھ ایسا رویہ کروں کہ وہ نازیبا ہو، تو یہ ایک اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت کرنے کے مترادف ہے۔ کیا کرنے کے؟ اب یاد رکھیں، یہ جو افواہیں پھیلانے والے ہوتے ہیں نا ایمان والیوں، ان کے بارے میں ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں؟ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کہتے ہیں کہ انسانی ذہنوں اور طبیعتوں کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ انسانی طبیعت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ دوسرے کے دکھ کو بیان کر کے لذت و سرور محسوس کرتا ہے۔ یہ تجزیہ کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ لذت اور سرور محسوس کرتا ہے، لیکن یہ جب ہی ہوتا ہے جب دو کے درمیان محبت نہیں ہوتی۔
جب دو کے درمیان محبت نہ ہو، پھر جب اس کے دوسرے مسلمان بھائی کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ اسے تکلیف پہنچی ہے۔ تو اگر ہم اس اپنی خصلت کو ہی چھوڑ دیں، اپنے خاندان میں محبت کا، اپنے خاندان میں الفت کا ایک ماحول بنا لیں، تو ایمان والیوں دشمنیاں تو ختم ہو جائیں گی نا۔ تو پھر ہم کسی کے دکھوں پر ہنسیں گے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ روئیں گے، ان کے ساتھ ان کے دکھ میں شامل ہوں گے، نہ کہ ہم ان کے دکھ کے وقت میں تماشبین بن جائیں۔ تو ایمان والیوں، ایک مسلمان کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس کو ایسا دھوکہ نہ دے کہ جس سے وہ اچھا گمان کر رہا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ بدلے میں کیا کر رہا ہے؟ برا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ برا کر رہا ہے۔ اور اگر اس چیز کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنی رشتہ داریوں کے اندر، اپنے ارد گرد میں، اپنے حلقے کے اندر محبت کے درخت کو فروغ دینا ہے، نفرتوں کو ہٹانا ہے، نفرتوں کو مٹانا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے ایمان والیوں، تبھی جا کر ہمارے رشتے صاف ہوں گے۔ وہ حضرت سیدنا ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، آپ فرماتے ہیں کہ ستھرے کپڑوں میں میلا دل ہونے سے بہتر ہے، ستھرے کپڑوں میں میلا دل ہونے سے بہتر ہے کہ میلے کپڑوں میں ستھرا دل ہو، میلے کپڑوں میں ستھرا دل ہو۔ یہ دل جو ہے نا، یہ ہمارے زندگی کے معاملات میں ان کے معاملات کو، ہماری رشتہ داریوں کو صاف ستھرا رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور پھر ایمان والیوں، جب معاشرے میں ایسی افواہیں یا ایسی حرکتیں جب ہوتی ہیں تو یاد رکھیں دوریاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں میں نے ایک چیز کو تجربہ کیا اپنی زندگی میں، چونکہ میں الحمدللہ وکلا بار میں بھی جا کر اپنے تنظیم کا پیغام دیتی رہی ہوں، اپنا حق پیغام ان تک بھی پہنچایا، اور پھر آبزرویٹر ہونے کے ناطے یہ چیز میں نے آبزرو بھی کی کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی کسی سے قطع تعلق ہونا چاہتا ہے نا، جب کسی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو سمجھے کہ اس میں زیادہ تر لوگوں کی بات میں کر رہی ہوں، سب کا ذکر اس میں نہیں ہے کیونکہ سب میں نے نہیں دیکھے۔ تو زیادہ تر لوگ، جیسے ایک مثال دے رہی ہوں، جب کسی نے طلاق دینی ہو یا خلا کا معاملہ ہو تو اب اس میں کورٹس بھری ہوئی ہیں تقریباً کہ جب خلا لینی ہو یا طلاق دینی ہو تو اس میں جب تک کریکٹرائز نہ کیا جائے، کسی کو بدنام نہ کیا جائے، تہمت نہ لگائی جائے، بہتان نہ لگایا جائے، ڈاکومنٹ سجتے نہیں ہیں۔ لیکن یقین جانیے اسی کورس میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ اتنے اعلیٰ ظرف، اعلیٰ تربیت والے ہوتے ہیں یا کسی نسلی تربیت والے ہوتے ہیں کہ کسی طلاق کی صورت میں یا خلا کی صورت میں وہ جو حقیقت ہوتی ہے اسی پر رہتے ہیں کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بس ہمارا اللہ کی طرف سے ہم حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکتے، ایسے لفظ ادا کر کے وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ تہمت لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو ایمان والیوں، صرف اتنی بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ تعلق توڑنے کے لیے تہمت لگانا ضروری نہیں ہے۔ یہ کام خوش اخلاقی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کوئی گناہ کیے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی پر ناحق الزام لگاتے ہو، بہتان لگاتے ہو، تو آپ نے گناہ کمایا یا نہ کمایا؟ جی، گناہ کمایا۔ تو ایمان والیوں، پھر ایسے گناہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا پیغام لے کر آئے، ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات ایمان والیوں، ہمیں یہ چیز بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جب کوئی ہمارے پاس خبر لے کر آئے تو جان لو ایمان والیوں کہ اس کی خبر سے کسی کو بدنام کرنے سے پہلے یہ حدیث یاد رکھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھے گے۔ کس میں؟ کتنی دیر ہم دنیا میں رہیں گے؟ بولو نا، تھوڑا سا تربیتی باتیں، تربیت کے لیے ذہن لے آؤ، صرف سنو نہیں، سمجھو۔ اور تربیت کی کتنی دیر ہم اس دنیا میں رہیں گے؟
کتنی دیر ہماری بادشاہیاں رہیں گی، کتنی دیر ہمارے رتبے ہمارے ساتھ رہیں گے؟ بولو نا، نہیں پتا ہے۔ لیکن یہ جو بری عادتیں ہیں نا آج ہمارے معاشرے میں، یا کہہ لیجیے ہم میں، یہ ہمیں جلد عذاب سے ہمیں ملا دیں گے، یہ ہمیں جلد اللہ کے عذاب کو، اگر دنیا میں اللہ نے چھوڑ بھی دیا نا تو کیا روز محشر وہ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ حدیث یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں انتہائی عام ہے ایمان والیوں، انتہائی، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے پاس آج نمازوں کی کمی نہیں، روزوں کی کمی نہیں، ہاں تسبیحات ذکر و اذکار کی کمی نہیں، لیکن اخلاق کی کمیاں، اخلاص کی کمیاں موجود ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ہم دوسروں کی تو خامیاں دیکھتے ہوئے بڑے فیصلہ کن انداز میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بڑے فیصلہ کن انداز میں دوسروں کی کیا دیکھتے ہیں؟ خامیاں اپنی، ہم تو ٹھیکیدار تھے اپنے، بن بیٹھے دوسروں کے، بن بیٹھے دوسروں کے۔ تو یہ آپ نے اللہ کے نبی کا فرمان یاد رکھنا ہے، جب ہم کسی کے اوپر الزام لگاتی ہے نا تو اس کا انجام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی جو کہ برائی نہ ہو، اور جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے، یعنی جب تک وہ برائی ثابت نہیں کرے گا وہ اس عذاب میں، اس قید میں مقید رہے گا، اس عذاب میں قید رہے گا، ثابت نہیں کرے گا۔ اور آپ دیکھیں ہماری تو عادتیں ہیں، ہماری تو اتنی گندی اکثر خواتین کی عادتیں ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں، ایک الفاظ پورا چیپٹر، پوری کتاب بنا دیتی ہیں۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ بولیے نا، ایسی ہی ہے۔ اور پھر کیا یاد رکھو، ثابت کرنا ہے۔ ادھر بھی جب کہا جائے نا، کوئی کہتا ہے جب کوئی کہ ہاں فلاں نے یہ بات کہی تھی، کہیں جی نام بتائیں تو نام نہیں بتاتے، اس کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ کبھی سوچا کہ تمہاری کہی ہوئی ایک بات سے نہ جانے کسی ایک کا دل دکھا ہو، جو اس کا حساب کون دے گا؟ کیا پتا تمہارے ایک الفاظ سے کسی کی پوری زندگی کی اس کا کردار تباہ گیا ہو، اس کا کون جواب دے گا؟ بولیے، آپ سمجھ رہی ہیں ان باتوں کو؟ اور یہ کرنے والی کون ہے؟ ہم اکثر عورتیں، کیونکہ ہمارا تو مقصد، اگر ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے تو ایمان والی ہم نے اپنے اندر تبدیلیاں بھی تو پیدا کرنی ہے نا، سمجھ آئی یا نہ آئی؟ تو اس لیے اب یہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ اگر ہم کسی کو بدنام کرنے کے لیے، یہ جو ہماری آج جو کچھ خواتین کے سازشی ذہن ہوتے ہیں نا دوسروں کے لیے، ہاں کسی کو بدنام کریں گی تو پھر ہمیں، اگر دنیا میں ہم تائب نہ ہوئی، اور یقین جانیے بعض اوقات تو گناہ کرنے والا تو تائب ہو جاتا ہے، لیکن جس کے ساتھ زیادتی کی ہو وہ بیچارہ اس کا خمیازہ پوری عمر بھگتتا ہے۔ اس باتوں کو سمجھتے ہو یا نہیں؟ ہمارے الفاظ ہی ہماری پکڑ میں آنے والے بھی ہوتے ہیں اور ہمیں چھڑانے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کی لائی ہوئی خبر کو اور پھر خود جب خبر بناؤ، دونوں میں تصدیق کر لو۔ کیا؟ دونوں میں تصدیق کر لو۔ اور اگر یہ پیغام جس نے ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے میرے اس آج کے حدیث 40 کے اس لیسن کو، سبق کو سنا ہے نا، یقین جانیے اگر یہ جتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، یہ طالبات اور یہ اساتذہ بیٹھی ہوئی ہیں، اگر یہ صرف ایک عورت کی بھی آج جا کر اس عنوان پہ اصلاح کر لیں تو نہ جانے کتنے گھر، کتنے خاندان، کتنے رشتے بچ جائیں گے۔ ہے بات یا نہیں؟ بولیے۔ لیکن سب سے پہلے اپنی اصلاح، سب سے پہلے اپنی اصلاح۔ اور خدا را اس چیز کو سمجھے، یہ نہ سمجھا کریں جو آپ کو خبریں دیتا ہے وہ بڑا معتبر ہے، اس سے بڑھ کر تو میرا خیال ہے کہ بد اخلاق بندہ ہی نہیں ہے جو آپ کو خبریں پہنچاتا ہے۔ عقل مند بندہ خبریں نہیں دیتا، اسے کسی سے کیا غرض، وہ تو اپنی فکروں میں پڑا رہتا ہے۔ وہ میری تو اپنی نہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں میری تو اپنیاں نہیں مکدیاں، فکریں ہیں، کبھی اللہ کے حضور پیش ہونے کی فکریں ہیں، کبھی اس دنیا میں جو اس کی منزل ہو، جستجو ہو، اس کی فکریں ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے کندھوں پر اپنے محبت کا جو ذمہ داری ڈالی ہو، اس کی فکریں ہیں، اس کے اپنے اولاد کی تربیت کی فکریں ہیں، اس کے اپنے گھر کو سنبھالنے کی فکریں ہیں، اپنے رشتوں کو سنبھالنے کی فکریں ہیں۔
लेकिन हम में से अक्सर अपनी फ़िक्रों को पीछे कर दिया, दूसरों की फ़िक्रों को गले लगाया हुआ है, जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ हमारी वो ज़हनी सुकून है, नफ्सियाती हमारा प्रॉब्लम है कि हम दूसरों के घरों में टो लगाएं। जैसे अक्सर औरतें किसी घर में जाकर निकाहों से टो लगाती हैं, यूँ झांक तांक करती हैं, कमरे में कौन है, क्या हो रहा है, छांक तांक करती हैं। हाँ, यूँ ही जाके किसी के घर की खबरें लेती हैं